شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے، تفسیر قرآن کریم کا. تمام ساتھی اور آن لائن والے حضرات و مستورات قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں. سورۃ الملک چل رہی تھی اور کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 11 آیتیں. 11 آیتیں ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ آگے رکوع تک پڑھیں گے. تھوڑا سا سبق ہے، زیادہ نہیں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. صدق اللہ العظیم. سورۃ الملک کی 11 آیتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، ترجمے کے ساتھ، ضروری تفصیلات کے ساتھ. اور یہ بات عرض ہوئی کہ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے. اور پچھلی آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ نہ ماننے والوں کا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا. آج کی جو 3 آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے پہلے اپنی ماننے والوں کا اب انجام ذکر کیا ہے، جو فرمانبردار طبقہ ہے. اس دنیا میں اللہ کی مان کر چلنے والا طبقہ ہے، ان کا تذکرہ ہے. تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں، آپ حضرات اس کو سن بھی لیں، لکھ بھی لیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے. اللہ پاک کو دیکھا تو نہیں نا، اور نہ اس دنیا کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، ممکن بھی نہیں. لیکن بن دیکھے اللہ پاک کا ایک خوف جو لوگ دل میں رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بخشش ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. دیکھیں پیچھے آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو نہیں مانتے، نافرمان ہے، ان کے لیے جہنم میں جلنے والا عذاب ہوگا. لیکن ماننے والوں کے لیے انعام ہے کہ مغفرت بھی ہوگی ان کی، اور ان کے حق میں بہت بڑا اجر بھی ہوگا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اب تم چاہے اپنی بات کو چھپاؤ، اب تم چاہے اپنی بات کو چھپاؤ،
اوجہروا بھی، یا اس کو کھل کے کرو۔ اب تم چاہے اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو کھل کے کرو۔ بریکٹ میں لکھیں خیر و شر کی۔ خیر و، دیکھیں نا، ایک انسان کسی کو خیر کی بات کرے، اس کے کان میں خاموشی سے کہہ دے، یا کوئی غلط گناہ کی بات کہے، اس کے کان میں چھپ کے کہہ دے، ہے نا؟ یا انسان کوئی خیر کی بات کہے اور آواز سے کہہ دے۔ بریکٹ میں تو صرف اتنا لکھیں کہ خیر و شر کی، سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک اب بندوں سے فرماتے ہیں کہ تم چاہے اپنی باتیں چھپا کے کرو خاموشی سے، یا تم کھل کے کرو، چاہے وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، خیر کی ہو یا شر کی ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ بے شک وہ ذات دل کے خیالات سے بھی باخبر۔ یہاں تو زبان حرکت کرتی ہے، ہلتی ہے، کچھ نہ کچھ آواز نکلتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات تو اتنی طاقتور ہے کہ دل میں اگر کوئی خیال آ کے گزرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے۔ الا یعلم من خلق، تو کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ بریکٹ میں لکھے پوری کائنات اور اس کی ہر چیز کو۔ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز کو، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ ذات باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ وہ ذات باریک بین ہے، ایسی بات جس کی طرف انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا کبھی، اللہ اس سے بھی واقف، یہ باریک بین ہے۔ اور الخبیر، خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ پاک نے یہ پہلا رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے دونوں طبقات کا انجام بیان کر لیا ہے۔ اب دو باتیں آپ حضرات نے لکھنی ہے فائدے کے عنوان سے۔ فائدہ نمبر 1 لکھے، آیت نمبر 12 میں در حقیقت، آیت نمبر 12 میں در حقیقت وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے۔ در حقیقت وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے۔ جو اللہ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وفادار کو خیر کا بدلہ ملتا ہے، بے وفائی کرنے والے کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو ہمیشہ وفادار رہنا چاہیے اپنے دین کا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ یہ فائدہ نمبر 1 ہو گیا۔ فائدہ نمبر 2 لکھیں، آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس ذات نے اس مشین، جس ذات نے اس مشین، مشین جانتے ہیں نا، بریکٹ میں لکھے انسان،
بریکٹ میں لکھے انسان، جس ذات نے اس مشین یعنی انسان کے پرزے بنائے، کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے کتنی گہری بات ہے۔ آیت نمبر 14 کون سی ہے دوستو؟ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق۔ تو دیکھیں اس کا مطلب کیا نکالا مفسرین نے کہ جس ذات نے یہ انسانی مشین کے پرزے بنائے، ایک مثال دے کے سمجھایا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی چیز کو بناتا ہے نا، اور بنا کر آپ کے پاس لاتا ہے، تو وہ بنانے والا آپ سے کہے گا کہ جی یہ بٹن اگر دبائیں گے آواز تیز ہو جائے گی، اس کو نیچے کریں گے تو آواز ہلکی ہو جائے گی، اس کو اور نیچے کریں گے تو مشین بند ہو جائے گی۔ تو بھئی سب سے زیادہ اس مشین کے افعال سے اس کا بنانے والا واقف ہے نا۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہوگی کہ ایک شخص کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں جی میں اس بنانے والے سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک فرما رہے جب انسان کو بنایا ہم نے ہے، اور اس کی آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، ناک، دل، ساری چیزیں ہم نے بنائی ہے، تو اس اعضاء سے اس انسان نے کیا کچھ کرنا ہے یہ ہم سے زیادہ کون اور جان سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مطلب ہمیں کون سی آیت سے پتہ چلا؟ آیت نمبر 14 سے بات ہو گئی دوستو۔ تو یہ بہرحال سورہ ملک کا پہلا رکوع یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ حضرات اچھی طرح دیکھ بھی لیں گے، محفوظ بھی کر لیں گے۔ آج کی مجلس ضروری تھی، سبق ضروری تھا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آج عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا جائے، تو اس کے لیے آپ حضرات کو چونکہ باخبر رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے کوئی ساتھی جمعے کو آ جائے، ہفتے کو آ جائے، پھر وہ کہے بھئی کلاس تو نہیں لگی ہوئی ہے، پریشان ہو جائیں گے نا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں حضرت مفتی صاحب وہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کی وضاحت فرما دیں گے، تو آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی سن لیں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے کی آج کی یہ مجلس آخری ہے۔ انشاءاللہ اب عید الاضحیٰ کی تعطیلات ہو جائیں گی، کب تک ہوں گی وہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور واٹس ایپ کے گروپوں پر بھی اس کا اعلان آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔